بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پتھرا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کیں اور فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے یہ سن کر سمجھ گئے کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم رونے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اپنے نفس پر بھلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو سلمہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما کر ان لوگوں میں ان کو شامل فرما دے جن کو راہ مستقیم دکھائی گئی ہے، اور ان کے پسماندگان کی کارسازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار، ہم کو اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما اور اس کو انوار سے منور کر دے۔ اس حدیث میں نبی کریم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی۔ ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرماتا ہے اور کافر یا منافق کی قبر ظلمت سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خوفناک، خطرناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا تاکہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح کہ میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر کے تصور سے لرزہ براندام رہتے تھے۔ بے شک رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کی باقی کی منزلیں آسان ہوں گی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سخت و دشوار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مرد مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کی دائیں جانب، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال جیسا کہ صدقہ، خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے اس کو روکتی ہے۔ اس کی دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روک دیتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے۔ جو بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روکتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور جب اس مردے کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ اور خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس مردے سے کہا جاتا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے، مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے پاس سے دین حق لے کر آئے
اور اس سے کہا جائے گا کہ اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی پر تمہاری موت ہوئی، اور انشاءاللہ اسی امر پر تم زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کر رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور شک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبوؤں میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چرتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے۔ فرمایا کہ کافروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، جب کوئی اس کی دائیں جانب سے آتا ہے تو اس طرف بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس جانب سے کچھ نہیں ملتا، اس کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، بس وہ خوفزدہ سہمے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے، اسے ان کا نام نہیں سوجھے گا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی پر زندہ رہا، اسی پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تم فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ تیرا ٹھکانہ یعنی یہ مقام اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کر رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔